بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بہت ہی زیادہ کمال کا خاص وظیفہ ہے جو 1 گھنٹے کے اندر اندر دولت سے مال و مال کر دے گا۔ وظیفہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ دھکے کھاتے رہے ہیں، ساری زندگی اگر آپ کی غریبی میں گزر چکی ہے، تو آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی دعا میں چاہے آپ بڑی گاڑی مانگ لیں، چاہے دولت مانگ لیں، آپ لوگ ذاتی مکان مانگ لیں، کوئی بڑی سے بڑی رقم مانگ لیں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ ساری زندگی اگر آپ کی مانگ مانگ کر گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشان رہے ہیں، کافی مہینے سے پریشان ہیں، کافی سالوں سے پریشان ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے سے فوری طور پر پیسہ اور دولت مل جاتی ہے، لیکن وظیفہ پڑھنے والا اگر اس کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ جسم کے اندر سے جاتی ہی نہیں، جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کرتے رہنا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور عزت کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوگا مگر وہی ہوئے جو گمراہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا۔ گناہ کبیرہ ہیں۔ بعض اوقات مختلف دنیاوی معاملات یا بیماری کے ماحول میں اخراجات وغیرہ کے لیے آدمی ہمت ہار جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر 1 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو آسان لگے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ نے ایک چھوٹی سی آسان سی دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے، صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 بار یہ دعا پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ آپ سے وظیفہ کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا مجیبو ہے۔ اس اسم مبارک کو آپ کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مجیبو 1 بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیبو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔
استغفراللہ 1 بار ہو گیا، استغفراللہ 2 بار ہو گیا، استغفراللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے استغفراللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور جتنی تعداد میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور فرما دے۔ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔